السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک حدیث جو ہے بہت فیمس ہے، وہ بخاری کی حدیث ہے کہ میں نے جو ہے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا ہے۔ اب جو ہے اس حدیث کو جو ہے کسی نے بھی لٹرلی نہیں لیا۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کسی نے بھی یہ حدیث کو لٹرلی نہیں لیا، لیکن اس سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ کبھی بھی حدیث کو دیکھیے گا نا اور قرآن کو دیکھیے گا تو آپ کو ایک ڈسکرپنسی دکھے گا، آپ کو ایک ڈس سملیرٹی دکھے گا قرآن میں اور حدیث میں۔ آپ دیکھیے گا قرآن جو ہے نا وہ ہمیشہ جو ہے مین اینڈ وومن کے ایکوالٹی کی بات کرتا ہے۔ ایون اگر ہسبینڈ اینڈ وائف کا بھی ہے نا تو وہ بولتا ہے کہ ہسبینڈ ہیز مین اینڈ وومن ہیو سملر رائٹس بٹ ہسبینڈ ہیز 1 ڈگری ابو دم۔ صرف ایک ہی ڈگری جو ہے مین کا اوپر ہے اور وہ رسپانسبلٹی کا ہے، ٹھیک ہے۔ انہیریٹنس میں بھی کچھ اگر تھوڑا بہت لاز ادھر ادھر ہے، لیکن یہاں پر مین یہ چیز ہے کہ فائنینشیل رسپانسبلٹی مین کے اوپر زیادہ لا دی گئی ہے، اسی لیے جو ہے یہ چیز ہے۔ باقی وومن کے لیے جو ہے اسلام میں جو ہے یا قرآن میں بہت پریولیج اور ایکوالٹی کا، ایون یہاں پر بھی جو ہے نا پہلی بات جنرل رول جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی بتاتے ہیں کہ مین اینڈ وومن ہیو سملر رائٹس بٹ ہسبینڈ ہیو 1 ڈگری ابو اٹ، ٹھیک ہے۔ تو جنرل رول یہی ہے کہ مین اینڈ وومن ہسبینڈ اینڈ وائف ہیو سملر رائٹس، وومن ہیز 1 ڈگری ابو دیم، ٹھیک ہے نا۔ اور باقی حدیث میں تو باقی قرآن کی آیت میں تو ایک دم نیک ٹو نیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات او الذکر والانثی، کہ جو بھی جو ہے نیک اعمال کریں گے اور ایمان رکھیں گے، چاہے وہ مرد یا عورت لاکھ، تو ان کو جو ہے جنت کے اندر جو داخل کریں گے۔ اور بھی سورہ احزاب میں آپ دیکھیے گا انڈیڈ دا مسلم مین اینڈ وومن دا بلیونگ مین اینڈ وومن، ٹھیک ہے، ایک دم کیٹاگوریکلی الگ سے اسپیسیفک کر کے کہ چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اگر یہ کام کریں گے تو جنت مل جائے گا۔ یہ بہت ہی کامن تھیم ہے قرآن کا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے بنسبت جب آپ حدیث میں آئیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میجورٹی آف دا فالوورس آف دجال آر وومین، پھر میجورٹی ان ہیل آر وومین، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ عورتوں میں منحوسیت ہے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ عورتوں کو جو عورتیں پرفیوم پہنتی ہے وہ زانیہ ہے۔ اس ٹائپ کی حدیثیں جو ہے نا بہت کامن ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ دھیرے دھیرے کر کے اس سبھی حدیث کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، لیکن آج جو ہے نا یہ والی حدیث کو ڈسکس کرتے ہیں کہ وومن میجورٹی آف وومن جو ہے وہ ہیل فائر میں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو ہے جو کلاسیکل اوپینین ہے وہ یہی ہے، چاہے آپ امام ابن حجر اسقلانی کا آپ دیکھو گے یا امام نووی کا، تو وہ یہ بولتے ہیں کہ جنت اور جہنم دونوں میں جو ہے وومن کی تعداد زیادہ رہے گی۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے رہے گی کہ پہلے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت یہ کرے گا، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے وہ عورتوں کو زیادہ جہنم میں ڈالے گا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی، تو شفاعت کے بعد جتنی عورتیں جو جہنم میں جائے گی وہ واپس جنت میں جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ شفاعت سے پہلے جو ہے جہنم میں عورتیں زیادہ ہوگی، اور شفاعت کے بعد جو ہے وہ عورتیں جو ہے جنت میں زیادہ ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ جو ہے دوسری حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن سیرین یہ بولتے ہیں کہ دو گروہ میں جو ہے ڈسپیوٹ ہو گیا کہ جنت میں زیادہ مرد جائیں گے یا زیادہ عورتیں جائیں گی۔ تو ابن سیرین نے نریٹ کیا کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ہر مرد کے پاس 2 بیویاں ہوں گی۔ تو اس سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ ایون جو ہے جنت میں بھی جو ہے عورتیں زیادہ رہے گی کہ ہر مرد کے پاس 2 بیویاں ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ کلاسیکل انٹرپریٹیشن تھا۔ گاندھی صاحب کا یہ انٹرپریٹیشن ہے کہ یہ جو جتنی بھی چیز ہے نا کہ میں نے دیکھا کہ عورتیں جو ہے سب سے زیادہ جہنم میں ہے، یہ خواب کا بیان ہے، کیونکہ یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں دیکھا تھا، کیونکہ ابھی جنت اور جہنم تو آیا نہیں ہے، فزیکلی تو آیا نہیں ہے، قیامت تو ہوئی نہیں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کیسے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں یا پھر وحی کے ذریعے اگر بتایا گیا تھا ہے، تو یہ جو ہے کبھی بھی جو ہے ویژن جو ہے نا، رویا جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے تعویل کا محتاج ہوتا ہے، اس کو کبھی بھی لٹرلی نہیں لینا چاہیے۔ تو گاندھی صاحب کے مطابق جو ہے یہ جو حدیث ہے اس کو کہ جنت میں اور جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں ہیں،
میں نے جہنم دیکھا اور سب سے زیادہ عورتیں ہیں، تو یہ جو ہے اس کو لٹرلی نہیں لینا چاہیے، اس میں جو میسج چھپا ہے اس کے اوپر کانسنٹریٹ کرنا چاہیے۔ تو یہ غامدی صاحب کا ہو گیا۔ اس کے بعد جو اسکالرس آتے ہیں جیسے مفتی ابو لیث ہو گئے اور مفتی کامران شہزاد ہو گئے، وہ یہ اس حدیث کو ہی نا آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کرتے ہیں۔ وہ یہ بولتے ہیں کہ جو چیز اس حدیث میں لکھا ہوا ہے نا وہ تو قرآن سے کانٹراڈکٹ کر ہی رہا ہے، عقل عامہ سے کانٹراڈکٹ کر رہا ہے اور ہمارے ایکسپیرینس سے بھی کانٹراڈکٹ کر رہا ہے۔ وہ یہ بول رہے ہیں کہ زیادہ تر تو کرمنلس جو ہے وہ مرد ہوتے ہیں، وہ ریپ کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں، تو پھر زیادہ تر جو ہے جہنم کیسے عورتوں میں، تب جہنم میں عورتیں کیسے ہوگی؟ اس کے بعد وہ یہ بولتے ہیں کہ جتنے بھی کفار ہیں جو کہ جو بھی رسول کے، اس میں سے زیادہ تر جو ہے وہ مرد حضرات ہے، تو پھر جہنم میں عورتیں زیادہ کیوں ہوں گی؟ تو اس حدیث کو جو ہے نا انہوں نے آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کر لیا متن کے بیسس پہ۔ یہ لوگ کا یہ اصول ہے کہ کوئی بھی حدیث جو ہے نا قرآن سے اگر ٹکرا جائے یا اس کا متن جو ہے عقل کے حساب سے نہیں ہو، تو اس حدیث کو، جس حدیث میں تعرض ہو، تو اس حدیث کو ایکسیپٹ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ویسی صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ میں نے جنت میں دیکھا اور جنت میں عورتیں کم تھیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھیے یہاں پر حدیث اور قرآن میں کتنا فرق ہے کہ قرآن جو ہے عورت کو کہاں پر رکھتا ہے اور حدیث عورت کو کہاں پر رکھتا ہے۔ آپ کسی کی کتنی بھی تعریف کر لیجئے، آپ جتنا بھی بول لیجئے کہ اسلام عورتوں کو بہت عزت کرتا ہے، لیکن آپ کسی کو یہ بولنے کے بعد اگر یہ بولیے گا نا کہ اسلام تو عورتوں کی بہت عزت کرتا ہے لیکن جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں ہوں گی، تو وہیں پر جو ہے آپ کی ہنسی اڑا دی جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیشہ جو ہے نا حدیث کو قرآن کی روشنی میں سمجھنا چاہیے، اور جو قرآن سے کانٹراڈکٹ کرے، جو عقل عامہ سے کانٹراڈکٹ کرے، جو سنت سے کانٹراڈکٹ کرے، اس کو ہم لوگوں کو چھوڑ دینا چاہیے، چاہے وہ بخاری اور مسلم میں ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ میجورٹی آف عورتیں جو ہے وہ جہنم میں جائے گی، ٹھیک ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غلط منسوب کر دیا گیا ہے۔ آپ جو ہے مفتی ابو لیث کا اس کے اوپر، یا مفتی کامران شہزاد کا بھی جو ہے آپ اس پر دیکھو، اور بھی بہت سارے ائمہ جو ہے اس حدیث کے اوپر جو ہے کلام کر چکے ہیں، اور کسی بھی عالم نے، کسی بھی امام نے اس کو لٹرلی نہیں لیا، آئدر اس کی تعویل کی گئی یا پھر اس کو آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کر دیا گیا، ٹھیک ہے؟ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حدیث میں جو ہے نا صرف سند نہیں، متن بھی دیکھی جائے گی، ورنہ آپ اس کانٹرڈکشنز کو حل نہیں کر دو گے جو کانٹرڈکشن میں نے آپ کو بتائی ہے۔